السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ٹیلی ویژن کراچی کے مین آفس کے اوپر کل گن برداروں نے حملہ کیا۔ بندوق برداروں نے جب حملہ کیا تو اس کے اندر گارڈ زخمی ہوئے۔ یہ اکا دکا فائرنگ نہیں تھی، یہ ایک بڑا بریزن قسم کا اٹیک تھا۔ 4 افراد تھے، گولیاں انہوں نے برسائیں۔ بہت بڑا جو میسیکر ہے اس سے بچت ہو گئی۔ ٹارگٹ ہوئے، گارڈز بری طرح زخمی ہوئے، لیکن آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جب ایک نیوز پیپر یا ایک چینل کی مین بلڈنگ کے مین گیٹ کے اوپر اس قسم کا اٹیک ہو اور کتنی آوت جاوت ہوتی ہے، کتنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، کتنے جا رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ پاکستان کے اندر میڈیا کے اوپر جو حملے ہوتے رہے ہیں یہ ان میں سے بدترین حملوں میں سے ایک ہے۔ تحریک طالبان پاکستان نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور باقاعدہ ان کے جو سیلف اپوائنٹڈ سپوکس پرسن ہیں انہوں نے ایک بیان جاری کیا اور کہا کہ یہ اٹ از جسٹ دا بگننگ، اور اگر ہمارا ورژن آپ نہیں چلائیں گے تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا۔ ہم نے آج پروگرام صرف اس زاویے میں رکھا ہے کہ ریاست اور حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے اداروں کو اور افراد کو تحفظ دینے کی۔ یہ اٹیک اس روز ہوا جب پاکستان کے نئے وزیر اعظم کراچی میں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سب کو تحفظ دیں گے، ہم لا اینڈ آرڈر کو درست کر دیں گے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا وعدے وعید کر رہے تھے۔ یعنی کراچی کے اندر میکسیمم سیکیورٹی اس وقت موجود ہونی چاہیے تھی، اور یہ اٹیک ہوا۔ پاکستان کے دوسرے چینلز نے، دوسرے اخبارات نے بدقسمتی سے اس کو مکمل طور پر اگنور کر دیا۔ اکا دکا آپ کو خبریں لگیں گی، اور اس کے اندر بھی بغض ایسا کہ ٹی وی چینل کا نام بھی نہیں دیتے۔ یہ ایسا ایک میڈیا ہے جہاں پر نہ جانے کیا کچھ نہیں چلتا رہتا ہے، کیسی کیسی پریس کانفرنسز نہیں چلتی رہتی، 2 ڈھائی گھنٹے لوگ کھڑے ہو کے نہ جانے کیا کیا باتیں نہیں کرتے، اور ایک چینل کے اوپر بے شک وہ آپ کا کمپیٹیٹر ہی کیوں نہ ہو اتنا بڑا اٹیک ہوا، اور عملاً مکمل طور پر خاموشی ہے۔ دنیا کے دوسرے چینلز کے اوپر یہ لیڈ یا سیکنڈ لیڈ کے طور پہ چل رہا ہے، پاکستان کے اندر کوئی اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہے۔ ندیم ملک صاحب جو ڈائریکٹر پروگرامز آج ٹیلی ویژن کے اور مشہور زمانہ پروگرام کرتے ہیں اسلام آباد ٹونائٹ، ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ افتخار احمد صاحب ناظرین ادر سیزن جرنلسٹ جواب دے جیو نیوز، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افتخار آپ کا بھی شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ ناظرین معراج اختر صاحب جو ڈان کے کورسپونڈنٹ ہیں، آج ٹیلی ویژن کے نیوز روم کے اندر موجود ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا ہماری بات سنیے گا، پھر ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ لیٹ می اسٹارٹ ود یو ندیم۔ پہلے تو ذرا اس اینگل سے آ جائیں کہ اٹیک ہوا، آئی تھاٹ کہ اس کی بہت بڑی خبر بنے گی، لیکن آج ٹیلی ویژن کے حد تک اور 1-2 اور چینلز نے تھوڑی سی خبر چلائی، آج ٹیلی ویژن نے تو چلانی ہی تھی، لیکن کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے اس کے اوپر پاکستان کے اندر دن دہاڑے اٹیک کے اوپر۔ طلعت صاحب ظلم ہے، ایک نیوز چینل جب ہٹ ہوتا ہے تو دنیا ساری میں وہ ہیڈ لائن بنتی ہے۔ آپ نے رائٹلی کہا کہ پاکستان سے باہر یہ خبر زیادہ امپورٹنٹ ہے، پاکستان کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ جسٹ روٹین میٹر تھا، کوئی ایشو نہیں تھا۔ کل جب یہ واقعہ ہوا میں اس وقت پروگرام کر رہا تھا، لائیو پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا جب یہ خبر آئی، اور ایک دم سے مجھے ڈیٹیلز پتہ نہیں، پروڈیوسر نے بتایا مجھے، لیکن پروگرام کے نکلنے کے بعد کوئی تقریباً رات 11 بجے تک ہمیں جب سیکیورٹی کا ایشو درپیش تھا ایک دم سے، کیونکہ بہت سے لوگ ابھی اندر موجود تھے، اور جب آپ کو یہ تھریٹ ہو کہ ایک اس طرح کا اٹیک ہوا ہے اور نہ ہو جائے تو خبر چلنا تو ایک ایشو ایک سائڈ پہ تھا نا، میڈیا کا رسپانس، دوسری سائڈ پہ سرکار کا رسپانس یہ تھا کہ سرکار دستیاب ہی نہیں تھی ہمیں، کوئی حلف لے رہا تھا، کوئی گورنر ہاؤس میں تھا، کوئی کراچی میں تھا، کوئی لاہور میں تھا، لیکن ایک میڈیا آؤٹ لیٹ ہٹ ہو گئی جو پاکستان کے جو 4-5 مین سٹریم چینلز ہیں ان میں سے ایک چینل آپ کا انڈر اٹیک تھا، اور آپ کا رسپانس یہ ہے کہ مجھے کال کر کے تو درخواست کرنی پڑ رہی ہے کہ سر جی ساڈی گل بھی سن لو، ساڈے تے حملہ ہو گیا۔ تو یہ رسپانس کا اگر لیول ہوگا تو پھر باقی لوگ بھی تیار رہیں، یہ ہمارا آفیشیل رسپانس بھی یہی ہے، اور میڈیا کے ہمارے باقی ساتھیوں کا رسپانس جو ہے وہ تو آپ دیکھ ہی لیجیے۔ جی لیٹ می برنگ اٹ۔ افتخار آپ نے بہت سے میڈیا کے مسائل دیکھے ہیں، ایتھکس کا معاملہ ہو، صحافیوں کے تحفظ کا معاملہ ہو، صحافیوں کی تنخواہوں کا معاملہ ہو، لیکن یہ جو اٹیک ہے، اس قسم کا اٹیک آپ کی نظر میں پہلے کبھی آیا کہ آتے ہیں دندناتے ہوئے فائرنگ کہتے ہیں وارننگ آپ کو دے کے گئے ہیں اور اس کے بعد پھر باقاعدہ اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اینڈ اٹ ڈز ناٹ میک نیوز ان پاکستان؟ سر میں شروع میں جب میں چونکہ پرنٹ میڈیا سے ہوں، ہم پرنٹ میڈیا میں تھے تو یہ ہمیں ایسے تھریٹ آتے تھے اور لوگ ہمارے دفتر میں ایک دن گھس آئے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ خبر ایسے چلے گی۔ یہ رجحان تب سے شروع ہوا ہے کہ ہم نے ہتھیار اٹھائے ہوئے لوگوں کی باتوں کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ ہم ان کے سپورٹ پرسن بن گئے بغیر ان کے ساتھ کوئی ذہنی وابستگی رکھے ہوئے۔ ہم نے ان کی ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جو وہ ہم سے چاہتے تھے۔
اب غالباً کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ پچھلے 6 مہینے سے ان کا جو وہ کنٹرول تھا، جو ان کا وہ رول تھا، جو وہ ہم سے استعمال کر رہے تھے، وہ اب کم ہوتا جا رہا ہے. ان کو وہ حیثیت نہیں مل پا رہی جو وہ چاہتے ہیں، اور یہ ان کا جو عمل ہے، یہ اس کا رد عمل ہے. وہ تو ہو گیا، لیکن مجھے حیرت اس پہ ہے کہ یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ بندوق برداروں کا دندناتے ہوئے مین آفس کے اوپر حملہ ہونا. ذرا سچویشن ریورس کر دیتا میں سچویشن ریورس کر دیتا ہوں. امیجن کریں خدا نہ خواستہ اگر ایسا اٹیک یا اس کے قریب ترین اٹیک 9/0 پر ہو، بلاول ہاؤس پر ہو، جماعت اسلامی کے آفس کے اوپر ہو، JUI کے آفس کے اوپر ہو، کسی سندھی نیشنلسٹ کے دفتر کے اوپر ہو، یا کسی ایسے بازار کے اندر ہو جہاں پر اہم لوگوں کی دکانیں ہیں. Would all of Pakistan media not be running blazing headlines? Absolutely, they will be not. They will be going there with DSNGs, and they will be talking with any Tom, Dick and Harry in those streets and those shops. I agree with you. اب یہ ہے کہ ایسا یہ تو کیوں ہے؟ کیا میڈیا سمجھتا ہے کہ اگر ایک دفتر پہ حملہ ہوگا اور پڑھنے دیں گے تو دوسرا دفتر اس حملے کی زد میں نہیں آئے گا؟ ممکن ہے ان کا یہ خیال ہو. ممکن ہے کچھ لوگوں نے نیوز روم میں بیٹھ کے فیصلہ کیا ہو بھائی نہیں خبر مت چلاؤ، اگر ہم خبر چلائیں گے تو وہ تو ہمارے خلاف ہو جائیں گے. یہ سوچ بھی تو جنم لے چکی ہے نا. مصیبت تو یہ بھی ہے نا کہ ہمارے نیوز روموں میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت ساری چیزوں میں پارٹی بن چکے ہیں، فریق بن چکے ہیں. ندیم ذرا آپ I want to hear you on this. طلعت صاحب میں زیادہ متفق نہیں افتخار صاحب سے. یہ تو موجود ہے کہ اندر ان کے خوف، کراچی میں خاص طور پر یہ خوف کا ایلیمنٹ زیادہ آ جاتا ہے، لیکن یہ خبر چلانے کا طریقہ کون سا ہوگا کہ ایک نجی چینل پر حملہ، ایک گارڈ زخمی ہو گیا، آپ کا ایک نیوز چینل ہٹ ہوا ہے اور آج ٹی وی کا نام معلوم ہے پاکستانیوں کو کہ آج ٹی وی کون سا ہے. تو یہ خبر ایسے تو نہیں بنتی. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ یہاں پر ایک چینل کے آفیسز میں پولیس والوں نے آ کے شیشے توڑے تھے جیو کے آفیسز میں، تو اس کا رسپانس کیا پاکستانی میڈیا نے اس وقت ایسے ہی دیا تھا. یہ تھوڑا سا انفارچونیٹ ہے. اگر میڈیا والے ہی میڈیا کے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اس انسیڈنٹ میں، ہم پروگرامز کے اندر میں اور آپ روزانہ مختلف آرٹیکلز کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں جنگ کے آرٹیکل کوٹ کرتا ہوں، ایکسپریس کے کر رہا ہوتا ہوں، تو میں نام لیتا ہوں کہ اس اخبار میں ہارون الرشید صاحب کا آرٹیکل ہے یا عرفان صدیقی کا ہے یا جاوید چودھری کا ہے جس کا بھی آرٹیکل ہے، افتخار صاحب نے یہ پروگرام میں یہ بات کہی، تو ہم نام لے کر چینل کا اور اینکر کا بولتے ہیں یا نہیں ہے. تو ایک چینل اٹیک ہو گیا اور ہم نام نہیں لے رہے اور خبر نہیں چلا رہے، یہ تو دنیا میں کہیں جسٹیفائیبل نہیں ہے. اوکے افتخار جی دیکھو آپ بالکل درست کہہ رہے ہو کہ یہ دنیا میں کہیں جسٹیفائیبل نہیں ہے. چلے ایک ٹیلی ویژن نے ایسا غلطی کی، دوسرے نے کی، تیسرے نے کی، چوتھے نے کی، پانچویں نے کی، چھٹے نے کی، یہ جو معاملہ ہے یہ قابل توجہ ہے. اوکے لیٹ می گو ٹو کراچی. معراج اختر نیوز روم کے اندر موجود ہیں. صرف حملہ کسی ایک چینل پر نہیں ہے، پاکستان کے میڈیا نے آپریٹ کس طریقے سے کرنا ہے، وہ ٹرمز آف انگیجمنٹ جو ہیں ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے، وہ طریقہ کار تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ کو کہیں پر اس میں ریاست اور حکومت نظر نہیں آئے گی. ریاست اور حکومت کے اوپر تو تکیہ کرنا ہم نے بہت عرصے سے چھوڑ ہی دیا تھا، لیکن اگر اتنے بڑے پیمانے پر اٹیک ہوتا ہے اور آپ کو ریاست اور حکومت نظر نہیں آتی ہے تو سوالیہ نشان اٹھائے جاتے ہیں کہ پھر پاکستان کے اندر تحفظ فراہم کون کرے گا. اگر ان لوگوں کے ساتھ ملنے کا آپشن ہی باقی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہیں گے جی کہ جان کا تحفظ ہمیں چاہیے تو انہی کے ساتھ مل کر کام کر لیتے. لیٹ می گو ٹو آج نیوز کے نیوز روم کے اندر. معراج السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. معراج آپ اس سٹوری کو آپ نے کور بھی کیا، آپ نے بلڈنگ بھی دیکھی، ذرا پہلے تو بتائیے گا کہ اٹیک کی نوعیت کیا تھی، کتنے اٹیکرز تھے تاکہ تھوڑی سی معلومات بھی فراہم ہو، اور اس کے بعد گارڈز کو انہوں نے جانتے بوجھتے ایسا ٹارگٹ کیا کہ زخمی ہوں یا اتفاق کی بات ان کی جان بچ گئی، یہ ذرا تفصیلات دیجیے گا. جی یہ بڑا مصروف ترین علاقہ ہے کراچی کا. گرو مندر چوک جو ہے اس کے پاس ساتھ ہی پٹیل پاڑا کا جو ایریا شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں پر عموماً شام کے اور رات کے وقت تک جو ہے 9 سے 10 بجے تک کافی ٹریفک بھی جام رہتا ہے. کل رات کو 9:15 بجے جب یہ یہاں پر اٹیک ہوا ہے، جو ہمیں یہاں سے معلومات حاصل ہوئی، جو پولیس ذرائع کا جو کہنا ہے اس کے مطابق 4 ملزمان تھے جو کہ 2 موٹر سائیکل پر یہاں تھے، اور سڑک کی دوسری جانب جو ہے ایک جانب جو ہے آج ٹی وی کے دفتر ہے اور اس کی دوسری جانب والی سڑک پہ وہ آ کے رکے ہیں باقاعدہ،
اور اس میں سے ایک مسلح شخص جو ہے وہ اترا ہے فٹ پاتھ پر، وہ کھڑا ہوا ہے اور باقاعدہ اس نے برش وہاں سے چلایا ہے، اور برش چلانے کے بعد وہ دوبارہ اس بائک پر بیٹھا ہے اور ایک کور میں تھی ان کی بائک، اس طرح وہ چاروں ملزمان بآسانی یہاں سے فرار ہو گئے۔ جبکہ گرو مندر کا جو ایریا ہے یہاں پر اکثر جو ہے رینجرز کی نفری بھی موجود ہوتی ہے، اس کے علاوہ پولیس کی موبائلیں بھی اسنیپ چیکنگ کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس وقت جو ہے صرف رینجرز وہاں موجود تھی، لیکن جب فائرنگ کا واقعہ ہوا اور ملزمان فرار ہو گئے تو اس کے فوری بعد جو ہے رینجرز کی نفری یہاں پر پہنچی ان کے دفتر میں اس پہ جو فائرنگ کی گئی تھی اس کے نتیجے میں نصیب نامی جو ان کا گارڈ تھا یہاں کا وہ زخمی ہوا، اس کے ساتھ ایک نوجوان بھی زخمی ہوا، لیکن ان کے جو ہے جو نچلا حصہ تھا جسم کا وہاں پر گولیاں لگیں۔ اچھا میراج، میں آپ سے قطع کلامی کی معذرت، نئی بات یہ ہے کہ اس میں اسٹیل کے بلٹ استعمال کیے گئے اس فائرنگ میں۔ جی اسٹیل کے بلٹ، اچھا چلیں میں اس کی کیا اہمیت ہے میں آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن یہ بتائیے گا کہ آج جب آپ اندر آ رہے تھے تو آپ کو محسوس ہوا کہ سیکیورٹی اس قسم کی تھی جس قسم کی کل چیف منسٹر صاحب نے بڑے دعوے کے ساتھ پرومس کیا اور نئے وزیر اعظم نے بڑے دعوے کے ساتھ پرومس کیا؟ کیا آپ کو ہائٹنڈ سیکیورٹی نظر آئی ارد گرد؟ پتہ چلے کہ یہاں پر کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے کسی دفتر کے خلاف، نیوز پیپر کے خلاف یا ٹی وی چینل کے خلاف؟ جی بالکل نہیں طلعت صاحب، ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی۔ ایک موبائل یہاں پر جو ہے گیٹ سے قریب کھڑی ہوئی تھی جس میں 3 اہلکار موجود تھے، اور وہ بھی جس طرح سے اس موبائل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ زیادہ الرٹ ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پر نہ تو کوئی موبائل تھی، نہ ہی کوئی رینجرز کی کوئی پکٹ ہمیں نظر آئی، نہ کوئی ایسا گشت نظر آیا، تاہم یہاں پر کوئی ایسی خاص سیکیورٹی ہمیں نظر نہیں آئی۔ صرف ایک موبائل جو ہے وہ نمائشی طور پر، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے جب بھی اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ایک موبائل کھڑی کر دی جاتی ہے جو کہ 1 دن یا 2 دن وہاں پر رہتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، تو کوئی ایسی خاص سیکیورٹی ہمیں دیکھنے میں یہاں پر نہیں آئی ہے۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ یہاں پر جو کارکنان ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ بہت باہمت ہیں، جو کہ اس وقت ظاہری سی بات ہے جہاں فائرنگ ہو گئی اور 2 افراد زخمی ہو چکے ہوں، ایسی جگہ پر کام کرنے کے لیے گھر والوں کا بھی دباؤ ہوتا ہے کہ وہ نہ آئیں، اور خود بھی انسان خوفزدہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں کے جو کارکنان اور ورکرز ہیں وہ یہاں پر کام میں مصروف ہیں، تاہم پھر بھی ٹینس تو ہیں وہ، لیکن اپنے کام سے جی نہیں چرا رہے اور اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ اچھا لیٹ می ٹیک اے بریک ہے، بریک کے بعد افتخار صاحب کے پاس بھی یہ سوال ہے کہ چلتے ہیں ندیم صاحب کے پاس بھی کہ صحافیوں کے لیے یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے ہمت کی ہم بھی بات کرتے ہیں اور صحافی ہمارا بڑا تگڑا ہے، لیکن تگڑے سے مراد کیا ہے کہ آپ ان کو مکمل طور پر گولیوں کے سامنے ایکسپوز کر دیں، آپ ان کو تحفظ فراہم نہ کریں، ریاست وہاں پر موجود نہیں ہو، کوئی مجرم پکڑا نہ جائے، کوئی تحقیق نہ ہو۔ اس ماحول کے اندر کتنی ہمت صحافی دکھا پائے گا؟ بریک کے بعد آتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ پاکستان کے صحافی اور پاکستان کی صحافت پر کیا پڑ سکتا ہے، اور آنے والے دنوں میں اگر اس ٹرینڈ کو کرب نہیں کیا گیا تو کون سا چینل ہے اور کون سا صحافی ہے جس سے بچ پائے گا؟ آفٹر دس بریک۔